السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسلام اور خواتین میں میں رضوانہ عبید آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کی جائے۔ اور یہ سیریز رمضان اسپیشل ہے، جس میں ہم خواتین کے مختلف پہلو پر بات کریں گے کہ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، رمضان کا مقصد کیا ہے، رمضان کی عبادت کے متعلق، رمضان کی برکت، اور خواتین کب روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے کیا شرط ہیں، گھر کے کام کاج کے ساتھ کس طرح عبادت کر سکتی ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتی ہیں، فیڈ دینے والی خواتین کا کیا حکم ہے، جاب کرنے والی خواتین کس طرح ٹائم نکال کر عبادت کرے۔ تو ان تمام مسائل کو مد نظر رکھ کے اس ایپیسوڈز کو بنایا گیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کرنے والی ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر ہم اس آیت کا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان صرف امت محمدیہ پر فرض ہے، رمضان ہر دور میں ہر نبی کی امت پر فرض رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شکل کچھ اور تھی، اور رمضان کے جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کا، کیونکہ رمضان جو ہے وہ دلوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان، لیلۃ القدر، تہجد، یہ ساری چیزیں ہمیں بونس میں دی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے رب کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص پر افسوس ہے، لعنت ہے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں کچھ اپنا بھی کام پرسنل کرنا ہوتا ہے، یا ہمیں کسی چیز کی ہم فار ایگزامپل کہ ہمارے ایگزام ہیں، ہم کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں تو ہم دن رات اس کے لیے اکٹھے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں۔ ان دا اینڈ ہوتا ہے کیا ہے، جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے تو آبویسلی پیپر اچھا ہوگا تو رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو اس لیے رمضان کی بھی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور ہمیں اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی ہوگی، تقوی حاصل کرنا ہوگا۔ دل کی صفائی کیا ہے؟ اپنے اندر سے لوگوں کے لیے نفرت، کینہ، بغض، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی غلط فہمی، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ تب کہیں جا کے رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ رمضان آ رہا ہے، صرف رمضان میں نہیں، اس سے پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا کہ اب سے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رمضان کو بنایا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کی صفائی کے لیے توبہ و استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا، یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو، ساری خطاؤں کو جو اب تک ہوئی ہیں اس کو معاف کرے، اور آئندہ، اور اپنے دل میں یہ بھی ٹھاننا کہ آئندہ اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں کرنا، یعنی رمضان کی تیاری میں یہ بھی چیزیں لازمی ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان تک ہمیں ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکالیف سے محفوظ رکھنا۔ اگر ہم ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکالیف سے محفوظ رہیں گے تب کہیں جا کے رمضان کی عبادت ہم کر پائیں گے، اور اگر کسی طرح کی پریشانی آ گئی تو رمضان کہیں خلل نہ ہو جائے، وہ پریشانی رمضان میں خلل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ ہو جائے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی دکھ، ہر طرح کی تکالیف، ہر بری نظر سے بچائے، یہ دعا کرنا۔ اور ساتھ ساتھ رمضان کا خوشی سے استقبال کرنا، مطلب اس کو بوجھ نہیں بنانا کہ رمضان آ رہا ہے تو کسی بھی طرح روزہ رکھنا ہے، کسی بھی طرح نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جو بابرکت مہینہ ہمارے لیے بنایا ہے اس کا خوشی سے استقبال کرنا، خوشی سے ویلکم کرنا، کہ بے شک ہم نے اب تک اتنے سالوں سے روزے رکھتے آ رہے ہیں اور ہم نے رکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ اس سال بھی رکھیں گے اور ایک ٹائم کا اچھے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، اپنی ساری گناہوں کی معافی تلافی کریں گے۔ کیونکہ اگر ہم رمضان کی بات کریں تو رمضان میں آپ دیکھیں ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ایک فرض کا بدلہ 70 فرض سے دیتا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے کا، اس بونس والے مہینے کا ہمیں خوشی سے استقبال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جن چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہم دیں گے۔ دیکھیں زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، صدقہ و خیرات ہمیں رمضان سے پہلے ہی دینا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جو نیڈی پرسن ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اگر ہم ان کا پہلے سے خیال نہیں کریں گے، ان کے راشن، کپڑے، ان کی ضرورتوں کا سامان اگر پہلے سے نہیں مہیا کریں گے تو پھر ان کے لیے رمضان میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں پہلے سے ہی خیال کرنا ہے کہ ان کی صدقہ و خیرات نکالنا ہے اور جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر میں راشن وغیرہ پہنچانے ہیں، تاکہ وہ بھی امن و امان سے اور سکون سے اپنا روزہ گزار سکیں۔ اس کے علاوہ ہم خواتین کو، کیونکہ یہ پروگرام اسپیشل خواتین ہے، خواتین کے لیے بنایا گیا ہے، ہم خواتین کو اپنے گھر کی صفائی کا بھی خیال کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیلی تو جو ہم صفائی کرتے ہی ہیں، لیکن ہمیں رمضان سے پہلے اپنے گھر کے کونے کونے کی صفائی کرنا ہے، تاکہ رمضان میں ہم اپنا ٹائم عبادت میں اور دوسری چیزوں میں لگا سکیں اور اس طرح کی چیزوں میں نہ لگائیں۔ تو ہمیں اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ بیڈ شیٹ وغیرہ دھو لی جائیں، جائے نماز دھل لیا جائے، کرٹن وغیرہ بالکل صاف رکھے جائیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کی جو خیر و برکت ہے اسے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے کچن کا بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کچن میں کیا چیزیں ہیں، کیا نہیں ہیں، اپنے گھر کا راشن منگوانا اور ساری چیزیں ترتیب سے رکھنا کہ افطار میں کیا بنانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، اس چیزوں کا بھی خیال کرنا، کہ کیونکہ ہم خواتین کے لیے بہت مشکل چیز ہے کہ اگرچہ ہمیں سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، سب کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، بچے ہیں تو ان کی پرورش کرنا، ان کو کھلانا، ان کو پڑھانا، ان کی اے ٹو زیڈ چیزوں کو پورا کرنا، پھر اس کے بعد سحری بنانا، افطار بنانا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ ساری چیزیں جو چیزیں ہم پہلے سے کر سکتے ہیں، یہ چیزیں خلل نہ آئیں۔ ڈیلی جو کام ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سے رمضان کی تیاری کرنا ہوگا۔ اور جو میں نے بتایا کہ سب سے پہلا کام اپنے دلوں کی صفائی ہے۔ آپ کسی کے لیے نفرت اگر رکھ رہے ہوں تو اس کو نکال دیں، بغض اپنے دل سے نکال دیں، نفرت اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ رمضان کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ بے شک بہت عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تراویح پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، نفلی عبادات کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، پھر ان چیزوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو میں نے رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے کے تعلق سے آپ کو بتائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اللہ حافظ۔